بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ایک ایسی صورت مبارکہ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں اور اس قلب میں اپنی ذات عالی کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جس عظیم صورت کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس عظیم مقدس صورت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی محبت کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، جن کی باندھی ان کو کئی دن تک زہر ملا کر دیتی رہی۔ وہ دعا تو اب پیش نہیں کرنی، آج صورت کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ تو کئی دنوں تک زہر دینے کے باوجود حضرت کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا۔ ایک دن اسی باندی نے کہا کہ حضرت آپ خفا نہ ہو جانا میری بات پر، آپ بتائیں آپ انسان ہیں، جنات ہیں، مخلوق کوئی آسمانی مخلوق ہیں، کیا ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگی مسلسل کھانے میں چیزوں میں زہر ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جو ان کو فضیلت اور عظمت عطا ہوئی، آسمانوں پر فرشتے ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو وجہ پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے فرمایا لکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد، یا رسول اللہ میں قل ھو اللہ احد کثرت سے پڑھتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ کی نظر میں بھی میری بڑی عزت ہے، فرشتوں کی نظروں میں بھی اللہ نے مجھے محبوب و مقبول بنا دیا ہے۔ مسجد قباء کے امام ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس مبارک صورت کی تلاوت کر رہے۔ صحابہ کرام نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو آپ کا ایک ذاتی تفرد ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں امامت تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس مبارک صورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو امام صاحب ہیں ان کی ایک عجیب عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد کوئی اور قرأت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھی آپ کی شکایت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ مجھے اس مبارک صورت کے ساتھ بڑی محبت ہے اور اس کی محبت مجھے اس کو چھوڑنے نہیں دیتی، لہٰذا اسی لیے میں اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً حقیقتاً اگر یہی بات ہے، حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس مبارک صورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک لشکر کا امیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا۔ ان کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی، مثلا سورۃ الضحیٰ کو ایک رکعت میں انہوں نے تلاوت کرنا ہے۔ قیام میں تو پہلے اس کو پڑھ لیتے تھے، پھر آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ جب واپس آئے تو اپنے امیر کی شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے امیر صاحب نے ایک انوکھا کام کیا ہے اس مرتبہ۔ حضور نے فرمایا وہ انوکھا کام کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر رکعت میں سورت کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر صاحب کو بلایا، فرمایا میرے صحابی کیا بات ہے؟ یہ آپ کے ساتھی شکایت کر رہے تھے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسی صورت کی برکت سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں 1/3 قرآن مقدس پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ پھر سورۃ اخلاص پڑھی اور پڑھ کر گھر کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام منتظر بیٹھے کہ حضور ابھی آئے اور ہمیں قرآن سنائیں گے۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا وجہ ہے یہ جھمگھٹا لگا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا میں 1/3 قرآن مقدس آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تو ہم اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضور آئیں گے اور سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے یہی مبارک صورت جس میں الوہیت کاملہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے اسی مبارک صورت کو 1/3 قرآن مقدس کا درجہ دیا ہے۔ جو اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا 1/3 قرآن کا ثواب، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو پورے قرآن مقدس کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو برادران عزیز، اس مبارک صورت کے جو فضائل عاملین نے ارشاد فرمائے ہیں، زندگی کے جس قدر مسائل ہیں اللہ پاک ان کو حل کر دیں گے۔ تسکین قلوب کے لیے بھی اس مبارک صورت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ دل کے اطمینان اور سکون کے لیے، راحت کے لیے یہ مبارک صورت، اس کی تلاوت باعث برکت اور رحمت ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر سکینت نازل ہوگی، اس کے قلوب میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اطمینان و سکون بھی وہ محسوس کرے گا۔ اسی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک صورت کو 200 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور 200 مرتبہ جو اس کو پڑھتا اس کے بے شمار فوائد بیان کرتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے۔ ان میں سے 9 فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جو آدمی اس کو 200 مرتبہ پڑھے گا 30 دروازے رزق کے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیں گے، غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام ہوگا۔ ایک ضعیف روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو شخص اس مبارک صورت کو کثرت سے پڑھے دن قیامت کے بھی اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیں گے، اور حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کر لے، اس کو اجازت ہے، جو سورۃ اخلاص کو پڑھنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جو 200 مرتبہ اس مبارک صورت کی تلاوت کرتا ہے 300 دروازے اپنے غضب کے بند کر دیتا ہے۔ جب غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں تو دشمنی کا دروازہ بھی، مخالفت کا دروازہ بھی، غیظ و غضب اور حسد کا دروازہ بھی، یہ سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا دشمن کو اس کا مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ یہ 200 مرتبہ اس مبارک صورت کو پڑھنے کی ایک فضیلت ہے۔ 300 دروازے اللہ پاک اپنی رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو قبول نصیب ہوتا ہے، محبت نصیب ہوتی ہے، اور پروردگار عالم لوگوں کے قلوب میں رحم پیدا کر دیتے ہیں ایسے شخص کے لیے، یعنی تسخیر قلوب کے لیے یہ عمل پھر مجرب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک ایسے آدمی کو اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں، علم کا خزانہ ملے گا اس کو، اس کے قلب و اللہ پاک منبع علم بنا دیں گے، اور اسی طرح 36 مرتبہ اللہ کے قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔
قرآن مقدس 36 ختم کرنے کا ثواب، اور 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چھٹا فائدہ، 50 سال کے اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیں گے، اور 20 بنگلے اللہ پاک اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ سورۃ اخلاص کے ساتھ جنت میں بنگلے تیار ہوتے ہیں، اب جس کا جی چاہے جتنی مرتبہ پڑھے اور جتنی بنگلے بنوا لے، یعنی تعداد میں پڑھتا رہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ سے بنگلے لیتا رہے، اور ہر بنگلے کے اللہ رب العزت 70,000 دروازے بنائیں گے۔ اور 200 مرتبہ پڑھنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے، اور یہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مبارک سورت کی کثرت سے تلاوت کی ہے، ان کے لیے پروردگار عالم نے جنت کے دروازے بھی کھولے ہیں، اور ان کے جنازے میں اللہ کے فرشتے بھی شریک ہوئے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا، جب مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے والا شخص، اسی طرح رزق کی کشادگی کے لیے 100 مرتبہ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد پڑھے تو خود اپنی روزی میں کشادگی محسوس کرے، تو اس کو پتہ چلے کہ میرا رزق اللہ نے وسیع کر دیا ہے۔ 10 بار سورۃ اخلاص اگر ہر نماز کے ساتھ پڑھتا رہے، یہ اس کے لیے نور بھی ہے، راحت بھی ہے، عذاب قبر سے حفاظت بھی ہے، عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوگا۔ بعض عاملین نے اس مبارک سورت کی کثرت سے تلاوت کرنے پر انبیاء اور اولیاء کرام کی زیارت کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو کثرت سے پڑھے گا اس کو اللہ پاک یہ فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ انبیاء اولیاء کی کثرت سے اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔